اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 191۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم انہیں قتل کرو، حیث جہاں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم انہیں نکالو، من سے حیث جہاں اخرجوکم انہوں نے تم کو نکالا، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے، من سے القتل قتل، ولا تقاتلوہم اور نہ تم ان سے لڑائی کرو، عند قریب المسجد مسجد کے، الحرام حرمت والی، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑائی کریں تم سے، فیہ اس میں، فإن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑائی کریں، فاقتلوہم پس تم انہیں قتل کرو، کذالک اسی طرح ہے، جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا، فإن پس اگر انتہوا وہ رک جائیں، فإن پس بے شک اللہ غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، وقاتلوہم اور تم ان سے لڑائی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے، فإن پس اگر انتہوا وہ رک جائیں، فلا عدوان پس نہیں ہے زیادتی، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور تم انہیں قتل کرو جہاں پر تم انہیں پاؤ، اور تم انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اس پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے عام اجازت دی کہ جہاں پر بھی تم کافروں کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ کون سے کافر؟ وہی جو اسلام کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں، جو اسلام کی دعوت میں رکاوٹ ہے، اور تم انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی تمہیں انہوں نے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اب تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرو کہ تم بھی انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دو۔ یہ حکم ہے امت مسلمہ کو کہ کافروں کے ساتھ ویسا کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ والفتنة اشد من القتل، اور یہ بات کرتے ہیں قتل کی کہ جی اسلام قتل کا حکم دیتا ہے، اسلام کہتا ہے ہمیں قتل کرو، والفتنة اشد من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑا ہے۔ فتنے سے مراد کیا؟ فتنے سے مراد ہے شرک، جس شرک پر تم قائم ہو وہ شرک جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے، اور اسی طرح فتنے سے مراد وہ رکاوٹیں جو دین اسلام کو قبول کرنے والوں کے راستوں میں اٹکائی جاتی تھی۔ جب کوئی مسلمان ہونے لگتا اس کو ایسے شکوک و شبہات اس کے دل میں ڈالتے کہ وہ پھر ہی جائے، یہ فتنہ ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یعنی شرک اور کفر یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، دوسرا حکم اس آیت میں یہ ہے، بلکہ تیسرا، کہ تم مسجد حرام کے قریب ان سے لڑائی نہ کرو، کیونکہ اس کی حرمت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لی تھی۔ ویسے تو اللہ نے اس کی حرمت زمین و آسمان کے بناتے وقت ہی رکھی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ظاہر کروا دی تھی اس کی حرمت دعا کے ساتھ۔ تم ان سے نہ لڑائی کرو مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کرے۔ لڑائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اقدامی جنگ،
جس کو اٹیک کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دفاعی جنگ جس کو آپ ڈیفنس کہتے ہیں، اپنا دفاع کرنا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسجد حرام یعنی حرم کے حدود میں کسی سے لڑائی نہ کرو۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو دفاعی جنگ تم کر سکتے ہو، اقدامی جنگ نہیں کر سکتے، دفاعی جنگ کر سکتے ہو۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو آئے گی سورہ توبہ پہ مزید، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں پھر تم سے لڑائی کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ تم سے لڑائی کریں پھر تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ ایسا ہی ہے۔ یعنی اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے لڑنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ اگر وہ مسجد حرام کے قریب آ کر لڑیں تو دفاعی طور پہ تم لڑ سکتے ہو، ویسے مسجد حرام کے قریب لڑائی نہ کرو۔ اگر وہ تمہیں مارے تو تم بھی انہیں مارو، یہی کافروں کی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں کس چیز سے؟ اپنے کفر سے اور فتنے سے، فتنے سے کفر سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ پھر انہیں قتل بھی نہ کرو اور آخرت میں بھی اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ یہاں پر جو فتنے سے مراد ہے نا، وہ ہے کفر کا وہ زور اور وہ طاقت جس کے بل بوتے وہ اسلام کے مقابلے کرتے ہیں۔ یعنی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ کفر کو غالب نہ ہونے دو، مغلوب کر کے رکھو۔ کفر کو ختم کرنے کا ہمیں نہیں کہتا، کفر ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، اس سے پہلے کفر رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ تم پر غالب نہیں ہونے چاہیے، تم ان پر غالب آؤ، تم ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد ہے ان کا زور ٹوٹ جائے۔ یہ جو اسلام لانے والوں کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا، ان کی اتنی طاقت ہی نہ رہے کہ یہ رکاوٹیں ڈال سکے، بس یہ مراد ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ہر طرف اللہ کا دین غالب آ جائے، یہ معنی ہے۔ کیونکہ دین اصل میں کہتے ہیں زندگی گزارنے کے دستور کو، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دین جو ہے یعنی زندگی کا دستور اللہ کے قانون کے لیے ہو جائے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں اپنے اس فتنے سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ یعنی جو ظالم ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر زیادتی کا لفظ جو ہے وہ بدلہ لینے کے معنی میں ہے، کہ ظالم سے ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے، جو ظالم نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بدلے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس آخری آیت پر مزید انشاءاللہ ہم کچھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔